وہ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک یمن کا بادشاہ تھا، بن دیکھے اس نے محبت کی، اور محبت کا چرچہ ایسا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو اس سے قبل 1000 سال قبل اس کا وصال ہوا۔ اس کا نام طبہ تھا۔ طبہ کے نام سے جیسے مصر کا بادشاہ فرعون تھا، وہ فرعون کے نام سے مشہور تھا، اور یہ جو یمن کا بادشاہ تھا اس کا نام طبہ تھا۔ طبہ حمیری کے نام سے یہ جانا جاتا تھا، اصل میں اس کا نام اسد تھا، اسد نام تھا اس کا۔ طبہ حمیری کا بادشاہ تھا یمن۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی کہ اتنا بڑا بادشاہ بنا کہ اس نے اپنے ذہن کے اندر سوچا کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں۔ تو اس نے لشکر اپنا لیا ساتھ، تو اس کے لشکر کی جو تعداد تھی، جو پیدل چلنے والے تھے 1,13,000 تھے، اور جو گھڑ سوار تھے اس کے ساتھ وہ 1,30,000 تھے، اور 4,000 علماء تھے، اور باقی اس کے ساتھ طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، جو اس کے لشکر کے ساتھ جاتے۔ جہاں بھی جاتا وہ جا کے اس وطن کو، اس ملک کو فتح کرتا۔ فتح کرنے کے بعد وہاں کے جید جو اچھے علماء ہوتے، قابل ترین 10 علماء وہاں سے چن کے اپنے قافلے کے ساتھ لشکر کے ساتھ لگا لیتا تھا۔ چلتا گیا، دنیا کو فتح کرتا گیا، جہاں بھی جاتا تھا اس کے لشکر کو دیکھنے کے لیے سارے کے سارے لوگ آ جاتے کہ اتنی مخلوق، اتنی خلقت کہاں سے آ گئی، اور لوگ بڑے متعجب ہوتے، حیران ہوتے۔ مگر جب چلتے چلتے مکہ میں پہنچا، مکہ میں پہنچا تو لشکر تو اس کا بہت بڑا تھا، اس کے لشکر کو دیکھنے والے مکے والے دیکھنے کے لیے نہ آئے۔ اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، غصہ بھی آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہاں کے لوگ، جہاں جاتا ہوں وہاں کے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مگر مکے والے مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے، تو کیا وجہ ہے؟ تو کسی نے کہا، وہاں کا رہائشی تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں ایک گھر ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ، ایک گھر ہے اللہ کا، یہاں کے لوگ اس گھر کے متولی ہیں، اور جتنا تیرا لشکر ہے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ یہاں سال کے سال حج کے لیے آتے ہیں، اور اتنا لشکر تو انہوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، تو تمہارے لشکر کی دیکھنے کی ان کو کوئی خواہش نہیں۔ تو اس نے دل کے اندر ہی اپنے خیال ڈالا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ میں صبح جا کے بیت اللہ کو گرا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب صبح کی صبح ہوئی، صبح اس نے یہ رات کو ارادہ کیا، جب صبح ہوئی تو اسے سر میں درد ہوا، سر کا درد بڑھتا گیا، تھوڑی دیر گزری تو ناک سے اور منہ سے پیپ آنا شروع ہو گئی۔ پیپ کے اندر اتنا بو تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ سارے حکیم جو اس کے ساتھ تھے سارے اکٹھے ہوئے، اس کی نبض پکڑی، کسی کو کوئی بیماری کی سمجھ نہ آ رہی تھی، ہر کسی نے کو سمجھ یہی آتی تھی کہ اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، یہ لا علاج ہے۔ 4,000 علماء میں سے ایک عالم تھا، بہت بڑا علم کے اندر اس کا درجہ تھا۔ اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں ایک دفعہ طبہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے میں حال حقیقت دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ طبہ کے قریب ہوا تو پوچھا اس نے نبض بھی پکڑی، اس نے چیک کیا، اس نے دیکھا، دیکھ بھال کرنے کے بعد کہنے لگا، وہ عالم وہ کہتا تھا کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم نے بڑے صحیفے، بڑی کتابیں پڑھی ہیں، یہ جو زمینی بیماری نہیں ہے، زمینی بیماری کا زمین کے اوپر علاج ہوتا ہے، زمینی بیماری کا علاج کیا جا رہا ہے، مگر جو مرض ہے وہ آسمانی مرض ہے۔ صحیح سی مجھے بتا کہ تو نے اس بیت اللہ کے بارے میں کوئی غلط نیت تو نہیں بنائی، تو نے کوئی قصد غلط کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں میں نے غلط نیت یہی بنائی کہ صبح اٹھ کے میں کعبہ کو گرا دوں گا۔ کہا کہ اللہ سے معافی مانگ، وہ بیت اللہ ہے، اس کے بارے میں اگر تو اس طرح کی باتیں کرے گا تو تجھے آفت تو آئے گی۔ جب اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اسے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ سب سے پہلا شخص تھا طبہ حمیری، اس کا نام، اسد اس کا نام تھا،
مگر طبہ میری بڑا بادشاہ کے نام سے وہ مشہور تھا، سب سے پہلے 7 غلاف بیت اللہ کے اوپر اس نے چڑھائے۔ بیت اللہ کی عظمت جب اس کے دل میں ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے 7 غلاف بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھائے اور تعظیماً اسے سجدہ کیا اور احترام سے وہاں سے وہ کوچ ہوا۔ اب وہ سارے کا سارا قافلہ، سارے کا سارا لشکر سفر انہوں نے آگے رخت سفر باندھا اور چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے قافلہ دور نکلا، ایک کنواں آیا، وہاں وہ ٹھہرے۔ جب وہ ٹھہرے تو وہاں ان کو میٹھا پانی دستیاب ہوا تو انہوں نے پانی پیا، تو سارے قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا، سارے لشکر نے۔ لشکر تھوڑا نہ تھا، 2 لاکھ کئی ہزار بنتے تھے۔ سارے کے سارے لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈال کے پانی پیا، کچھ دن رکنے کے بعد رخت سفر باندھا، بادشاہ نے آگے کی جانے کی تیاری کی۔ جب تیاری کی تو 4000 علماء اکٹھے ہو کے اتفاق کر کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ طبہ ہم یہاں سے نہیں جانے والے۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو کہا یہ یثرب ہے، اسے یثرب کہا جاتا ہے، اور آبادی وہاں نہیں تھی۔ وہ علماء کہنے لگے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ طبہ نے کہا تمہیں پیسے دیتا ہوں، تمہیں پروٹوکول دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں، پھر تم کیوں نہیں میرے ساتھ چلتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم عالم ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یثرب میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم سارے کے سارے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں انتظار کریں گے۔ جب وہ آئیں گے تو ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی کہ ہم ان کی زیارت پا سکیں۔ اگر ہم ان کی زیارت نہ پا سکے تو ہماری اولاد پائے گی، ہماری اولاد نہ پائی تو ان کی اولاد پائے گی، ہم یہاں ان کا انتظار کریں گے۔ طبہ اول نے کہا، طبہ حمیری نے کہا کہ اس رسول کی کوئی نشانیاں تو بتاؤ، اس کی کوئی عظمت تو ظاہر کرو۔ کہا وہ اونٹنی کی سواری کریں گے، اور جب وہ خطبہ پڑھیں گے تو ان کے ہاتھ میں عصا ہوگا، عصا پکڑ کے وہ خطبہ دیں گے، اور جب سب سے بڑی ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے اوپر وحی کا اجالا ہوگا، وحی کا ظہور ہوگا، ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا، اور سب سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوگی کہ جب محشر بپا ہوگا، سارے کی ساری انسانیت غیر نفسی کی حالت میں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس وقت شفاعت کا صحرا باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائے گی۔ شفاعت کا صحرا جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سجایا جائے گا۔ وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ اسے بخشتا جائے گا، اس کی مغفرت ہوتی جائے گی۔ تو جب یہ عظمت کہا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی برائی کرے گا، وہ برائی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کریں گے، یہ ان کی نشانیاں بتائی۔ تو طبہ اول حمیری بھی بڑا متاثر ہوا، کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی ان کا انتظار تمہارے ساتھ کروں گا۔ 1 سال طبہ حمیری نے وہاں مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد جب وہ یمن کی طرف واپس کچھ کام سے روانہ ہوا تو اس نے ایک خط لکھا، کہا کہ سارے کے سارے علماء اکٹھے ہو جاؤ، میری بات سنو، اگر میری زندگی میں وہ آ گئے تو مجھے خبر دینا، میں آؤں گا، ان کی غلامی کو اختیار کروں گا اور ان کے اوپر ایمان لاؤں گا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آئے، تمہیں خط ہے میرا، یہ خط جو ہے تمہیں امانت طور دے کر جا رہا ہوں، جب وہ آئیں تو انہیں یہ خط دے دینا۔ اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا، پھر وہ اگر ان کی زندگی میں نہ آئے تو وہ آگے اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائے، اولاد با اولاد یہ وصیت، یہ خط میرا جاتا رہے۔ جب وہ آئیں گے تو یہ خط ان کو پہنچے گا، وہ پڑھیں گے تو میں اپنی جو دل کی داستان ہے، میرے دل کی دنیا ہے، میں بھی ایک عاشق ہوں، میں نے اس خط کے اندر لکھ دی ہے، وہ ساری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو مجھے پھر جو ہے راحت اور سکون ملے گا۔ پھر اس نے خط لکھا جی، وہ خط سب سے بڑے علماء جو تھے ان کے ہاتھ میں دیا۔ ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات پہلے کرنے والی وہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے عالم کو اس نے 2 منزلہ مکان بنوا کر دیا، 2 منزلہ مکان بنوا کر دیا اور کہا کہ تو اس گھر میں
بطور مالک نہیں رہے گا، تو بطور نوکر رہے گا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائے گی تو یہ ہدیہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ میرا ہدیہ پہنچا دینا کہ یہ مکان میں نے ان کے لیے بنوایا۔ یہ بات کر کے طب حمیری خط دے کر یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ خط کا وقت یوں قریب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرا مکہ میں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کی، ادب و احترام نہ کیا، وہ گستاخیاں کرتے رہے، اذیتیں تکلیفیں دیتے رہے۔ اصلی حقیقی نعمت مکہ میں آئی تھی، مگر مکے والوں نے وہ نعمت جب کھو دی بعد میں انہیں احساس ہوا، مگر یہ بھی نہ سوچا تھا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو باہیں کھولے بیٹھے ہیں، جو مدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے ہم ان کی زیارت کریں گے، پھر وہ چلے گے تو ان کی اولاد انتظار میں، وہ چلے گی تو ان کی اولاد انتظار میں۔ اتنا مدت گزر گئی، 4000 کی علماء کی اولادیں بڑھی، ان کے قبیلے ہوئے، ان کے بہت سارا بڑا جو آبادی بنی، ساری کی ساری آبادی مدینے والوں کی حضور کی راہیں تک رہی تھی، حضور کے انتظار میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا مدینے والوں کا مقدر چمکا تو وہاں سے رخت سفر باندھا، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہوئے، اٹھنی کے اوپر سوار ہوئے، حضور تشریف لائے۔ اب قبیلہ بنو سلیم کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہی تھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ خط جو طب حمیری کا تھا وہ بندہ کو منتخب کرو، حضور کی آمد سے پہلے ہی ان کے پاس پہنچا دینا چاہیے۔ خط ابو یالا ایک شخص کا نام تھا، ابو لیلہ، تو ابو لیلہ کے ہاتھ میں خط پکڑایا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں قبیلہ ابو سلیم میں، وہاں جا کے حضور کو خط دے کر آ۔ ابو لیلہ جو ہے وہ خط لے کر، امانت جو تھی وہ طب حمیری کی لے کر روانہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مگر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کہا کہ یہ ہیں وہ ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہے۔ اسی اثناء میں ایک شخصیت نے کہا کہ انت ابو لیلہ، کہا جی یا رسول اللہ میں ہی ابو لیلہ ہوں۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ ابو لیلہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہا کہ باتیں یہ جو ہیں بتانے والی کرنے والی بعد میں کریں گے، پہلے وہ مجھے خط جو لایا ہے وہ مجھے پکڑا، میری امانت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پکڑا، خط پکڑ کے خط کو کھولا، خط کو کھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا، تو ابو بکر صدیق کو فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر صدیق پڑھ کے سنا کہ طب حمیری کیا کہتا ہے، تو طب حمیری کا خط میں پڑھنے لگا ہوں، تو آپ غور کر کے سنیے گا۔ اس نے کہا شہدت علی احمد ان رسول اللہ بارئ النسامی، وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ پھر کہا فلو مد عمری الی عمرہ، کہ یا رسول اللہ اگر تو میری عمر بڑھ گئی کہ میں آپ کی آمد تک زندہ رہا، یا میری عمر اتنا ہوئی کہ میں آپ کی آمد تک زندہ رہا، کہا لکنت وسیدنہ وابن عمی، کہا کہ اگر میری عمر بڑھ گئی میں آپ کی آمد تک، جب آپ تشریف لائیں گے آپ تک میں زندہ رہا تو میں آؤں گا، آ کر آپ کی غلامی کو اختیار کروں گا، آپ کے اوپر کلمہ پڑھوں گا، آپ کی کتاب پر ایمان لاؤں گا۔ اس کے بعد کہا اما بعد، یہ پہلے اس نے جو تمہید بادی، یہ تمہید اما بعد کے بعد وہ لکھتا ہے، اب خط شروع ہو رہا ہے، موضوع پہلے اس نے کہا پھر خط شروع ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام کے تمام کو سنا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اما بعد فإنی آمنت بک، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب حضور آئے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے طب حمیری خط لکھ رہا ہے، وہ طب حمیری خط لکھ رہا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے وہ ایمان لا رہا ہے۔ اب اس کے الفاظ سنیے وہ کیا لکھتا ہے طب حمیری،
وہ کہتا ہے فإنی آمنت بک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَبِكِتَابِكَ الَّذِي يُنزَلُ عَلَيْكَ، جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہوگی قرآن مجید، اس کے اوپر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ دو باتیں۔ تیسری بات کہا وَعَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، اور کہا میں آپ کے دین پر ہوں، آپ کے طریقے پر ہوں، آپ کے دین کو بھی میں نے قبول کیا اور آپ کے طریقے کو بھی میں نے قبول کیا۔ تیسری بات۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ۔ اب غور کریے گا، وہ کہہ تو سکتا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، نہیں، اس نے کہا میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب اس کے بعد سنیے، وہ کہتا ہے وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، اور کہا کہ رب کی ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دین میں عطا فرمائے گا، اس ہر چیز کے اوپر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا وَآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وہ ہر شے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں نازل کرے گا، وہ احکام ہوں گے، فرض ہوں گے، سنت ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا تمام کا تمام جو دین میں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے فرمایا وَإِنَّهُ أَدْرَكْتُ فَبِهَا وَنُعِنْدُ، اس نے کہا اگر کاش میری عمر بڑی ہو گئی، آپ تشریف لائے، آپ کو میں نے پا لیا، آپ کو میں نے دیکھ لیا، آپ کے حیات طیبہ میں میں پہنچا، پھر تو میرے مزے ہی مزے، پھر تو میں نعمتوں میں ہوں، پھر تو میں رحمتوں میں ہوں، پھر تو میں برکتوں میں ہوں، میرا مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر میں نہ آپ تک پہنچا تو اس نے کہا فَإِن لَّمْ أَدْرَكْتُ فَاشْفَعْ لِي، کہا یا رسول اللہ روز محشر میری سفارش ضرور کریے گا، روز محشر میری سفارش ضرور کریے گا۔ اس کے بعد کہنے لگا لا تنسی یوم القیامہ، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے دن نہیں بھولیے گا، مجھے قیامت کے دن نہیں بھولیے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا فَإِنَّ مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، یا رسول اللہ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، آپ کے 1000 سال پہلے جو آپ پر ایمان لا رہا ہوں، آپ کے آنے کے بعد کی امت میں سے نہیں ہوں، آپ کی پہلی امت میں سے ہوں۔ اس کے بعد اس نے فرمایا وَبَایَعْتُکَ قَبْلَ مُجِیِّکَ، کہا کہ میں آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ آپ تشریف نہیں لائے، آپ کو کتنا وقت لگتا ہے آنے میں، مگر میں اس خط کے اندر لکھ کر جا رہا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ مِلَّتِكَ وَمِلَّتِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا کہ میں آپ کے طریقے پر ہوں اور آپ کے دادا جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں، ان کے دین کو میں نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد اس نے وہ خط ختم کیا، ختم کرنے کے بعد اس نے پھر آخر میں ایک بات لکھی کہ جس کی طرف خط لکھا جاتا نا کہ فقط یہ خط میں اس کی خاطر لکھ رہا ہوں، تو اس نے پھر آخری الفاظ لکھے۔ اب آخری الفاظ یہ ہیں الی محمد ابن عبداللہ، یہ خط میرا محمد بن عبداللہ کی طرف ہے۔ اس کے بعد اس نے لکھا نبی اللہ و رسول ہی، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین، کہا کہ وہ جب آئیں گے ختم نبوت کا صحرا ان کے سر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سجا دے گی، جب وہ آئیں گے تو وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے درجے کو کوئی نبی نہیں پہنچ سکے گا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی ہوں گے۔ تو اس نے پھر خط ختم کرنے کے بعد جو ہے سونے کی مہر بنوائی، سونے کی مہر جو ہے جو محبتیں بھری باتیں تھی، سونے کی مہر لگا کے پھر اس نے وہ خط جو ہے بڑے عالم کے ہاتھ میں دیا۔ اب بات طویل ہو گئی، صرف آخری یوں مکمل ہو جائے، میری نیت یہی ہے مکمل ہو جائے، بس دو مختصر کر دیتا ہوں، مکمل ہو جائے۔ وہ یوں ہو جائے مکمل یوں ہو جائے کہ جب قبیلہ ابو سلیم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نا، وہ خط پڑھنے کے بعد، تو وہ جو گھر وہ بنوا کر گئے تھے، گیا تھا ابو طبہ حمیری،
تو آپ کی اونٹنی جب جانے لگی مدینہ کے بعد تو طالع البدر علینا کے نغمے گائے بچیوں نے، تو سارے مدینہ کا شہر آپ کے استقبال کے لیے باہر آیا، تو سارے کے سارے زیارت کے منتظر تھے، آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ تو طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے وہ نغمے پڑھتی تھی بچیاں، اور حضور خوش ہوتے تھے۔ جب موار کو پکڑنے لگے نا لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہ پکڑے میری اونٹنی کی مہوار کو، جہاں میرے اللہ نے چاہا یہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی جب چلنے لگی تو حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر اس نے وہ بیٹھ گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت ایوب انصاری آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 1000 سال قبل میرے دادا پردادا اس کے دادا اس کے دادا اتنا وقت گزرا، 1000 سال پہلے طبہ حمیری نے آپ کو ہدیہ کیا تھا، یہ گھر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ گھر میرا نہیں ہے، میں بطور نوکر رہتا تھا، آج میں نوکر اپنی پوری نوکری کر کے آپ کو یہ جو ہدیہ کر کے گیا تھا وہ یمن کا بادشاہ حمیری، آج یہ گھر آپ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو کسی کے گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے الفاظ قبول فرمائے، جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا کی وہ سنتے ادا فرما لیں۔